بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انسان کوئی نیکی کرتا ہے تو اس کی فطرت کی ہی تقاضا ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ مجھے اس کا نقد انعام ملے، اور جب برائی کرتا ہے تو وہ چاہتا ہے کہ مجھے اس کی سزا بھگتنی نہ پڑے۔ دونوں طرف سے فطرت کا یہ اصول ہے کہ چاہے بدی ہو چاہے نیکی ہو، کسی نے اچھا کام کیا ہے یا کسی نے برا کام کیا ہے، نتیجہ بہرحال اس کو اگر نیکی ہے تو انعام کی صورت میں میسر ہوگا، اگر بدی ہے تو اس کو سزا کی صورت میں بھگتنا ہوگا۔ قرآن حکیم میں اس قسم کی فلسفی کو الدین کے لفظ میں واضح فرمایا ہے۔ مالک یوم الدین، یہ سورہ فاتحہ کی آیت ہے۔ ہم روزانہ 5 وقت نماز میں کئی مرتبہ اس سورت کو دہراتے ہیں، اس میں ہم مالک یوم الدین کے جو الفاظ ادا کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ رب ذوالجلال جو کائنات کو چلا رہا ہے اور جس نے نظم و ضبط کے ساتھ زندگی کو رواں دواں فرمایا ہے، وہ الدین کے یوم کا مالک ہے۔ یوم کا لفظ صرف ہمارے 24 گھنٹوں والے دن پر اس کا اطلاق نہیں ہوتا، بلکہ ہر ساعت، ہر گھڑی اور ہر آن، یہ بھی یوم کے معنی ہیں۔ اور الدین کے معنی ہیں مکافات، یعنی آپ جو کچھ کریں گے آپ کو اس کا بدلہ بہر صورت ملے گا، چاہے بدی ہو چاہے نیکی۔ تو اللہ پاک ہر گھڑی میں ہونے والے اعمال کا انسان کی کارکردگی کے مطابق ایک ریکارڈ بناتا ہے، اور اس کے متعلق فرماتا ہے کہ من یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ، یعنی بالکل تنکے جتنی بھی نیکی ہوگی ذرے برابر بھی تو اس کو بہر صورت اجر ملے گا اور وہ دیکھے گا۔ اس کے برعکس جس نے برائی کی، من یعمل مثقال ذرۃ شرا، یعنی شر کیا، اس کے نتیجوں کو بھی وہ بہر صورت دیکھے گا اور اس کو بھگتنا پڑے گا۔ آیات کے تناظر میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چونکہ معلم انسانیت تھے اور خاتم الانبیاء تھے اور تا قیامت رہیں گے اور ہیں اب بھی، وہ ماضی کا قصہ نہیں ہے، وہ ازل سے تا ابد ایک کائنات گیر حقیقت ہیں، جو کہ اس میں محمد کے نام سے فیضان انوارات ہیں، رب ذوالجلال کی تجلیات کا قرۂ ارض پر وہ ایک حسین ترین مظہر ہیں۔ آپ علیہ السلام ہر آیت کے تناظر میں اپنے تعلیمات کے مطابق ہمیں آیات کی تفہیم عطا فرماتے تھے ان واقعات کے تناظر میں جو آپ سے پہلے گزر چکے تھے، ان واقعات کو اسرائیلیات کے نام سے جو احادیث میں مذکور فرمایا گیا ہے۔ نیکی اور بدی کے حوالے سے اس واقعے میں ہم دیکھیں گے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نیکی کا بدلہ انسان کو کیسے نقد طور پر اسی دنیا میں، اسی زندگی میں میسر ہوا، وہ واقعہ ہم پیش کرتے ہیں آپ کے ساتھ۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ کے پچھلے ادوار میں، یعنی قبل از مسیح کا زمانہ تھا، اور 3 بندے تھے جو کہیں سے گزر رہے تھے۔ اس زمانے میں سفر کا سامان زیادہ تر گھوڑے اور اونٹ ہوا کرتے تھے، اگر جن کے پاس یہ طاقت بھی نہیں ہوتی تھی گھوڑا اور اونٹ رکھنے کی تو وہ پیدل سفر کرتے تھے، قافلوں کی بھی صورت میں کرتے تھے اور تنہا بھی کرتے تھے۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 شخص ایک وادی سے گزر رہے تھے، ان کو درمیان میں شام ہو گئی، شام ڈھلنے لگی تو رات کے آثار نمودار ہونے لگے، اور سورج کی روشنی جب بالکل ختم ہونے لگی، رات کا اندھیرا چھانے لگا، تو ان کو فکر ہونے لگی کہ ہم اب سفر کو جاری نہیں رکھ سکتے، اس لیے ہمیں کہیں ایسی محفوظ جگہ تلاش کرنی چاہیے جس میں ہم اب رات گزار کے پھر صبح کو رواں ہو جائیں گے اپنی منزل کی طرف۔
ڈھونڈتے ہوئے تلاش کرتے ہوئے ان میں سے ایک شخص کو ایک ایسی غار دیکھنے میں آئی جس کو اس نے دیکھا اور اس کا جائزہ لیا تو اس کو یقین ہو گیا کہ یہ رات گزارنے کے قابل ہے اور وحشی جانوروں سے اور حشرات الارض یعنی سانپ بچھو اور کیڑے مکوڑوں کے اذیتوں سے یہاں محفوظ رات گزار سکتے ہیں۔ وہ غار کے اندر چلا گیا۔ اسی طرح تھوڑے وقفے کے بعد ایک دوسرا شخص آیا، اسی طرح تھوڑے وقفے کے بعد ایک تیسرا شخص آیا۔ تینوں شخص سو گئے، مکمل آرام کیا۔ تو جب ان کی آنکھ کھلی تو انہوں نے دیکھا کہ غار کے سرہانے پر یعنی جو غار کا کھلا ہوا منہ تھا اس پر ایک بہت بڑا پتھر آ گیا ہے، جس میں سے یہ یعنی کوئی اتنی گنجائش باقی نہیں رہی تھی کہ یہ اس غار سے نکل سکے، اور پتھر بھی اتنا بھاری تھا، اتنا وزنی تھا کہ ان تینوں نے پوری قوت سے اس کو ہٹانا چاہا لیکن وہ پتھر ہٹنے کا نام تک نہیں لے رہا تھا۔ ایک شخص ان میں حکمت و دانائی سے بھرپور تھا اور اللہ پر ایمان رکھتا تھا، اور انبیاء علیہ السلام کی تعلیمات جتنی بھی بنی اسرائیل کے انبیاء علیہ السلام کے توسط سے ان تک پہنچی تھی، ان تعلیمات کے انوارات کے فیضان کے توسط سے اس نے ان کے سامنے ایک مسئلے کا حل پیش کیا کہ آئیں مل کر ہم رب ذوالجلال کے حضور دعائی دیتے ہیں اپنی اس درد کی، اپنی اس تکلیف کی، اور پھر رب ذوالجلال کے حضور اپنی زندگی میں سے کوئی ایک ایسا واقعہ پیش کرتے ہیں جس کے طفیل رب ذوالجلال ہمیں اس مصیبت سے چھٹکارا عطا فرمائے گا۔ اب ہم دیکھیں گے کہ نیکی کا بدلہ، حالانکہ نیکی جو یہ پیش کریں گے اللہ کے حضور میں اس مصیبت سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے، تو وہ نیکی ظاہری بات ہے انہوں نے بہت پہلے عرصے میں کی تھی، یعنی ماضی بعید کا قصہ ہوگا۔ تو ایک شخص نے اپنی داستان بیان کی، اب وہ اس نیکی کو جب اللہ کے سامنے پیش کرے گا اور پیش کرنے کے بعد اس نیکی کے حوالے سے وہ جو الفاظ پیش کرے گا یہ توجہ طلب ہوں گے۔ ایک شخص نے کہا یا اللہ آپ جانتے ہیں کہ میں چرواہا ہوں، اپنا ریوڑ لے کے صبح کو نکلتا ہوں، اس کو جنگل میں لے جاتا ہوں، شام کو اس کو واپس لے آتا ہوں۔ جب وہ چراگاہ سے شکم سیر ہو کر واپس آتے ہیں تو ان کے تھن دودھ سے بھر جاتے ہیں۔ پھر میری ایک بزرگ بوڑھی ماں ہے، میں سب سے پہلے بکریوں سے دودھ نکال کے دودھ دو کے اب سب سے پہلے اپنی اماں کو پیش کرتا تھا کہ سب سے پہلے آپ کا شکم سیر ہونا لازمی ہے۔ حالانکہ میرے چھوٹے چھوٹے بچے بھی ہیں لیکن میں ان کو تھوڑا صبر کرواتا ہوں اور سب سے پہلے اپنی والدہ کو دودھ پیش کرتا ہوں۔ ایک مرتبہ یہ ہوا کہ آپ رب ذوالجلال جانتے ہیں کہ میں واپس آتے ہوئے میں نے بہت دیر کر دی اور میری والدہ سو چکی تھی، اس کی نیند گہری ہو چکی تھی۔ میں نے دودھ دوا اور میرے بچے چیخ رہے تھے، چلا رہے تھے کہ ظاہری بات ہے بچے جو بھوک میں چلاتے ہیں کہ ہمیں دودھ چاہیے۔ اس زمانے میں دودھ کی خوراک ہوتی تھی، ہماری طرح کھانا پکنے کا رواج کم تھا کیونکہ زراعت کا ماحول بھی وہاں کم تھا اور پانی کا نظام بھی جس طرح آج کل منظم طور پر ہے اس زمانے میں نہیں ہوتا تھا، بس بارانی پانی ہوتا تھا جو برسات سے میسر ہوتا تھا، یا چشمے ابلتے تھے یا پھر کہیں دور سے ابلتا ہوا چشمہ اپنا راستہ بنا کے کہیں پہنچتا تھا، تو وہاں زراعت کا امکان تھا، وہ بھی قدرتی، اختیاری نہیں۔ تو بہرحال اس نے جب بچوں کو دودھ پیش کرنے سے معذرت خواہانہ ایک خودکار گفتگو میں وہ مگن ہو گیا کہ یا اللہ میرے بچے ہیں، ادھر میری والدہ ہے، جب تک میری والدہ شکم سیر نہیں ہوگی میں اپنے بچوں کو دودھ نہیں دے سکتا۔ آدھی رات کے بعد جا کے ان کی والدہ کی، میری والدہ کی، وہ جو بیان کر رہا ہے شخص کی، میری والدہ کی جب آنکھ کھلی تو میں نے اس کو دودھ پیش کیا، اس نے پیا اور اس کے بعد میں نے اپنے بچوں کو دودھ دیا۔ یا اللہ والدہ کی فرما برداری اور اس کا از حد احترام، چونکہ آپ کی ذات والا صفات کا حکم ہے اس لیے میں نے اس پر عمل کیا تھا کہ مجھے آپ کی فرما برداری مطلوب تھی۔
حالانکہ میں وہ سوچ چکی تھی میں بچوں کو دے دیتا، لیکن آپ کا حکم تھا کہ وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا. یہ آیت قرآن کی ہے، لیکن تمام مذہبی کتابوں میں، تمام آفاقی کتابوں میں، تمام مذاہب کی کتابوں میں نیکی کے جو نکات ہیں، احکامات ہیں، وہ مشترکہ ہیں. ہر آسمانی کتاب میں یہی والدین کے متعلق فرمایا گیا ہے کہ ان کے ساتھ احسان کے ساتھ پیش آؤ اور آداب و اطوار کے ساتھ پیش آؤ اور خوش گفتار اور خوش اسلوبی سے پیش آئیں. یا اللہ، اگر میں نے یہ والدہ کی فرما برداری آپ کے حکم کی فرما برداری کی خاطر کی ہے تو ہمیں اس مصیبت سے نجات عطا فرما. جیسے ہی اس نے داستان ختم کی تو پتھر تھوڑا سا ہٹا، لیکن وہ صرف اتنا اسپیس ملا ان کو کہ روشنی اندر آنے لگی، لیکن یہ نکل نہیں سکتے تھے. پھر دوسرے نے اپنی داستان بیان کی. یا اللہ، آپ جانتے ہیں یہ حکایت کون فرما رہے ہیں؟ ارشاد حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ان کی زبان کی نقل کردہ حکایت حدیث کے توسط سے ہم ایک دوسرے سے شیئر کر رہے ہیں. دوسرے نے اپنی نیکی بیان کرنا شروع کر دی. یا اللہ، آپ جانتے ہیں کہ میں نے ایک دن ایک مزدور کو بلایا، اس نے پورا دن مزدوری کی. جب وہ شام ڈھل گئی اور مزدوری مانگنے لگا تو میں نے اس کو جتنے پیسے دیے تو مزدور نے کہا کہ یہ میری حق سے کم دے رہے ہو، آپ مجھے زیادہ پیسے دیں. میں نے کہا مزدوری ہمارے علاقے میں ایک دن کی یومیہ جو دہاڑی ہوتی ہے وہ اتنی ہی چلتی ہے، میں اس سے زیادہ نہیں دے سکتا. وہ مزدور ناراض ہو کر چلا گیا. میں نے اس مزدوری کے پیسوں سے، کیونکہ میرے پاس مویشیاں بھی تھی، بکریاں تھی اور مختلف قسم کے مویشیوں کی جنسیات تھیں، تو میں نے ان کے پیسے سے ایک بکری لی اور اس کو میں نے اپنے ریوڑ کے ساتھ چھوڑ دیا. وہ پلتی رہی، پھر وہ اس کے بچے ہوتے رہے اور اس سے بہت یعنی تقریباً کئی سال گزر گئے. اس کے بعد اتفاق ہوا کہ وہ مزدور جب یہاں سے گزرا تو اس کے پاس آیا، اس کو یاد دلایا کہ ایک زمانے میں نے آپ کے پاس مزدوری کی تھی اور آپ پیسے دے رہے تھے، وہ پیسے مجھے کم لگ رہے تھے، اس لیے میں نے پیسے لینے سے انکار کر دیا تھا. مجھے اب ضرورت ہے وہ مزدوری مجھے ادا کر دیں ابھی. اس نے شخص نے کہا کہ یا اللہ، آپ جانتے ہیں کہ میں اس مزدور کو لے گیا اپنے ریوڑ میں، اور ریوڑ میں کوئی 15-20 بکریاں اور بکرے تھے. میں نے کہا یہ آپ کی مزدوری ہے. مزدور نے کہا یار مذاق مت توڑاؤ، میرا کام کرو، مجھے اتنا وقت نہیں ہے، میرے ساتھ مذاق مت کرو، مجھے پیسے دو، میں چلا جاؤں. اس نے کہا واللہ یہ آپ کا ہے. پھر اس کو میں نے ماجرا بتائی ساری کہ جب آپ چلے گئے تھے تو میں نے آپ کے پیسے یہاں لگا دیے تھے اور اس میں سے برکت ہوئی ہے، اور یہ جو آپ کی بکری سے بچے پیدا ہوتے ہیں میں نے ان کو پالا ہے، ان کی نشو و نما کی ہے، یہ سب آپ کا حق ہے. مزدور بہت خوش ہو گیا. وہ آیا تھا مثال کے طور پر 50 روپے لینے کے لیے، تو اس کو مل چکے 50,000 روپے کی مالیت کا مال. بہت خوش ہو گیا. اب وہ بندہ پیش کرتا ہے اللہ کے حضور اپنی نیکی کا واسطہ کہ یا اللہ، اگر میں نے یہ نیکی آپ کی رضامندی کی خاطر کی تھی کہ آپ کا حکم ہے کہ مزدور کا حق نہیں مارنا چاہیے، وہ نہیں لے رہا تھا، مکر گیا، ناراض ہو کے چلا گیا، تو میں نے اس کے پیسوں سے اس پر احسان کرنے کا راستہ اختیار کیا، کیونکہ یہ آپ ہی کا حکم ہے کہ لوگوں کے ساتھ احسان کے ساتھ پیش آؤ، ان پر جتنی اپنی صلاحیتیں خرچ کر کے ان کو اٹھا سکتے ہو ان کی مدد کرو. میں نے اس کے پیسے لگائے تھے اور وہ پورا اپنا ریوڑ کا ایک حصہ لے کے خوش ہو کر چلا گیا. یا اللہ، اگر یہ نیکی میں نے تمہاری رضا جوئی کے لیے کی تھی تو اس مصیبت سے ہمیں چھٹکارا ملنا چاہیے. جیسے ہی اس نے حکایت کا یہ حصہ پورا کیا تو جو پتھر تھا، جو چٹان تھی جس نے غار کا منہ بند کر دیا تھا، تھوڑی سی اور ہٹ گئی، لیکن انسانی جسم کا وہاں سے نکلنا پھر بھی ناممکن تھا. اب آخری بندہ تھا، تیسرے کی باری تھی. اس نے اپنی نیکی یاد کی اور اللہ کے حضور پیش کرنا شروع کر دی کہ یا اللہ، آپ جانتے ہیں کہ میری ایک چچا زاد لڑکی تھی، بہت خوبصورت تھی اور اس کے حسن کا چرچا تھا، مجھے بہت بھاتی تھی، مجھے بہت اچھی لگتی تھی. میں نے
بڑے اس کو چکمے دیے کہ آپ میرے ساتھ حرام کاری کریں، لیکن چونکہ وہ پاکیزہ تھی، مضبوط تھی، خوددار تھی، تو وہ میرے چکر میں اور میرے چکموں میں کبھی بھی آنے کے لیے آمادہ نہیں ہوئی۔ ایک مرتبہ کوئی سماجی مجبوری تھی، اس کو پیسوں کی کچھ ضرورت تھی، وہ میرے پاس آ گئی تو اس نے کہا کہ مجھے اتنے پیسے چاہیے۔ میں نے کہا اگر میری خواہش پوری کرو گے تو میں آپ کو پیسے دے دوں گا، جو آپ مانگ رہی ہیں اس سے ڈبل ٹرپل کر کے دے دوں گا۔ وہ آمادہ ہو گئی۔ جب ہم تخلیے میں گئے تو خلوت میں وقت خاص کے عین لمحات میں اس نے کہا کہ اگر اس چیز کو، اس حرام کاری کو آپ نکاح کے ذریعے حلال کاری میں تبدیل کریں گے تو آپ کو کیا ہوگا؟ اس نے کہا میری مجبوریاں ہیں، ظاہری بات ہے جس طرح ہماری مجبوریاں ہوتی ہیں کہ ایک شادی ہو جاتی ہے یا رشتہ طے شدہ ہوتا ہے تو وہ کسی ارد گرد کی طرف جھانکنے کی اس کو گنجائش نہیں ہوتی، وہاں بھی ایسا ہی کوئی مسئلہ تھا۔ بہرحال اس نے کہا کہ میں آپ سے نکاح نہیں کر سکتا، تو اس نے کہا پھر آپ سوچ لیں۔ تو یا اللہ، جب اس نے مجھے یہ احساس دلایا کہ میرے دل کے اندر خوف خدا رچا ہوا ہے اور میں مومنہ ہوں، میں خوددار ہوں، عزت دار ہوں، میری مجبوری کا ناجائز فائدہ مت اٹھائیں۔ مجھے رحم آ گیا اور میں نے اس کا بھرم رکھا اپنی چچا زاد لڑکی کا، اور اس کو میں نے جتنے پیسے مطلوب تھے وہ ادا کیے، اور آپ کی رضا جوئی کے لیے عاریتاً بھی نہیں تحفتاً میں نے عطا کر دیے، اور اس کو میں نے چھوا تک نہیں، اور اس کی عزت محفوظ رہ گئی، اس کی خودداری پر کوئی آنچ نہیں آئی، اور اس کی انا بھی داغدار نہیں ہوئی۔ یا اللہ، اگر یہ نیکی میں نے آپ کے حکم کی اور آپ کی فرما برداری کی وجہ سے کی تھی تو یہ اس مصیبت سے ہمیں چھٹکارا ملنا چاہیے۔ اچانک غار سے چٹان پوری طرح ہٹ گئی اور روشنی بھی اندر آنے لگی، اور یہ خوش ہو کر اپنی اپنی منزل کی طرف رواں دواں ہو گئے۔ تو ان واقعات سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہم مایوس ہونے لگتے ہیں بعض مرتبہ کہ ہم نے تو اچھائی کی ہے لیکن اگلے کی طرف سے ہمیں جو صلہ مل رہا ہے وہ منفی مل رہا ہے۔ اس طرح ان چیزوں کو ہم جب مذہبی تناظر میں دیکھیں گے اور قرآن کے اصول الدین کو ہم سامنے رکھیں گے اور جزا اور سزا کے اللہ کے جدلیاتی قانون کو سمجھیں گے اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت دیکھیں، کیونکہ آپ وہ معلم تھے، یتلو علیہم آیاتہ ویعلمہم الکتاب، تو صرف وہ تلاوت نہیں فرماتے تھے، اس کی تعلیم بھی دیتے تھے، اور تعلیم کے یہ نکات جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حکایات کی صورت میں ہمارے سامنے پیش کیے ہیں، ایک واقعہ ہم نے ایک دوسرے سے شیئر کیا، اور اسی تناظر میں ہم اپنی سوچ کو تقویت دیں گے کہ نیکی کا صلہ ہمیں بہر صورت عطا ہونا ہے، اور بدی کا بھگتنا بھی ہمیں بہرحال اسی دنیا میں ہی بھگتنا